السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ عزت اور ذلت دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ کو دھوکہ دے کر جو عزت کمانے کی کوشش کی، یحییٰ آفریدی بہرحال وہ عزت کما نہیں سکے۔ دوسری طرف منصور علی شاہ، جن کا رستہ نہ صرف حکومت میں ریاستی اداروں نے بلکہ سپریم کورٹ کے ججز تک نے روکا، وہ منصور علی شاہ آج کامیاب ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ سے کافی دنوں بعد ایک اچھی خبر آئی ہے، منصور علی شاہ نے حکومت کا پورا پلان ناکام بنایا ہے۔ اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ دو مزید خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے بعد جو سپریم کورٹ کے ججز کا پہلا فل کورٹ اجلاس بلایا، جس میں منصور علی شاہ کا وہ کیس مینجمنٹ پلان جو 2 سال پہلے منصور علی شاہ نے تیار کیا تھا، جس پلان پر چل کے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی نہ صرف تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے بلکہ وہ تمام تر مقدمات نپٹائے جا سکتے ہیں، منصور علی شاہ کے اس کیس مینجمنٹ پلان پر بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس پر بھی پہلے بات کریں گے۔ اور دوسری خبر ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے جو حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے جلد بازی میں قانون سازیاں کی تھیں، آپ کو یاد ہوگا حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے صرف 14 منٹ میں 6 قانون سازیاں کی، جس میں اہم قانون سازی تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی جائے۔ حکومت کو اس پورے پلان میں ایک بڑا دھچکا لگا ہے، اس کی تفصیل بھی آگے چل کر بتائیں گے، لیکن پہلے منصور علی شاہ کا وہ کیس مینجمنٹ پلان جس پر پہلے دن سے یحییٰ آفریدی نے عمل کیا اور اس پلان میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ منصور علی شاہ کا رستہ نہ صرف حکومت نے، اداروں نے، سپریم کورٹ کے ججز نے بلکہ پورے نظام نے روکا، لیکن عزت اور ذلت دینا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ منصور علی شاہ کا رستہ روک کر بھی یہ پورا نظام، سپریم کورٹ کے ججز، خاص طور پر چیف جسٹس، وہ عزت نہیں کما سکے جو منصور علی شاہ کو ملی ہے۔ وہ کیس مینجمنٹ پلان جو منصور علی شاہ نے 2 سال پہلے بنایا، اس ٹائم دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات ہیں، عدالتی لڑائیاں، ججز کے درمیان اختلافات، ان کے درمیان تقسیم، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا بنیادی فرض ہے کہ تمام تر لوگوں کو انصاف دیا جائے۔ وہ تمام زیر التوا مقدمات جو سپریم کورٹ میں پچھلے کئی سالوں سے پڑے ہیں، جن کی تعداد اب 60,000 سے تجاوز کر چکی ہے، ان مقدمات کو ختم کرنا۔ ہم اکثر یہ خبریں سنتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کسی شخص کو باعزت بری کر دیا تو پتہ چلا کہ وہ شخص تو 5 سال پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ 5، 6 یا 10 سال بعد اس بندے کی رہائی کا حکم دیتی ہے، کیونکہ زیر التوا مقدمات ہی اتنے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز اپنی آپسی اختلافات سے نکلیں گے تو ہی ان زیر التوا مقدمات کی طرف رجوع کریں گے، تو ہی عام شخص کو انصاف ملے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں تو بڑھا دی جاتی ہیں، مراعات بڑھا دی جاتی ہیں، جوڈیشل الاؤنس بڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن اس طرف کوئی سوال نہیں کرتا کہ آخر کار آپ کا یہ جو سب سے اہم کام ہے، عام لوگوں کو انصاف دینا، جو زیر التوا مقدمات کی تعداد ہر سال بڑھ جاتی ہے، وہ کیسے کام ہوگی؟ منصور علی شاہ وہ واحد جج ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے اس پر پورا پلان بنایا، پوری اس کیس کی سٹڈی کی کہ کیسے عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو پہلا فل کورٹ اجلاس ہوا یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں، یحییٰ آفریدی نے پہلا سوال یہ رکھا اس اجلاس میں کہ کیسے ہم سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات جو قاضی صاحب کے جانے کے بعد 60,000 سے تجاوز کر گئے۔ ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب امرتا بندیال سپریم کورٹ سے گئے تو ان کے زیر التوا مقدمات کی تعداد 45,000 سی۔ صرف قاضی کے 1 سالہ دور میں 15,000 زیر التوا مقدمات کی تعداد بڑھ گئی، کیونکہ قاضی سپریم کورٹ میں لوگوں کو انصاف تو نہیں دینے آیا، وہ تو صرف پی ٹی آئی کو دبانے اور ان کے خلاف فیصلے دینے آیا تھا، اس نظام کی سہولت کاری کرنے آیا تھا۔ اس لیے حیران کن سطح تھی کہ یہ تعداد بڑھ گئی سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی۔ بہرحال یحییٰ آفریدی کا یہ اچھا کام تھا کہ انہوں نے منصور علی شاہ کے پلان پر عمل کیا، اور پہلے 10 دن میں حیران کن نتائج، یعنی منصور علی شاہ کا وہ پورا پلان پہلے 10 دن میں ہی کامیاب ہوا ہے، حیران کن نتائج آئے ہیں۔ یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ کا جب چارج سنبھالا، اس دن زیر التوا مقدمات کی کل تعداد تھی 60,435،
یعنی یہ وہ مقدمات تھے جن پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، یعنی تقریباً 60,435 لوگ سپریم کورٹ سے انصاف کے منتظر تھے۔ آج سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 59,782، یعنی 10 دنوں میں منصور علی شاہ کا وہ پلان کتنا افیکٹو رہا آپ تعداد سے اندازہ کر سکتے ہیں، اور انٹرسٹنگ فگرز بھی ہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی اس دن جس دن یہ پلان نافذ العمل ہوا 28 اکتوبر سے لے کر جو ہفتہ اب تک ہے، اس ایک ہفتے کے دوران 302 مقدمات سپریم کورٹ میں دائر ہوئے، 302 نئی درخواستیں سپریم کورٹ میں آئیں، جبکہ اس ایک ہفتے میں سپریم کورٹ نے 679 مقدمات نپٹائے، جتنے مقدمات سپریم کورٹ میں دائر ہوئے اس سے ڈبل مقدمات سپریم کورٹ میں نپٹائے گئے۔ یعنی صرف 5 نومبر کو ایک دن کی میں آپ کو تعداد بتاتا ہوں، صرف ایک دن میں 38 مقدمات دائر ہوتے ہیں، اور اس دن سپریم کورٹ 228 مقدمات نپٹاتا ہے، یعنی ایک دن کے اندر 182 مزید مقدمات نپٹائے گئے۔ جو دائر ہوئے مقدمات ہیں ان کی تعداد 38 ہے، اور جو نپٹائے گئے ان کی تعداد 228۔ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز کا یہی کام ہے کہ زیر التوا مقدمات ختم کرنا، تو پہلے 15 دنوں کے اندر ہی منصور علی شاہ کا وہ پلان کامیاب ہوا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر یحییٰ آفریدی منصور علی شاہ کو دھوکہ نہ دیتے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو سپریم کورٹ کے معاملات ہی کچھ ہوتے، یعنی برین شاہ صاحب کا استعمال ہوتا اور احکامات یحییٰ آفریدی دیتے، کیونکہ اختیار تو یحییٰ آفریدی کے پاس تھا، اب تو وہ بھی ان سے چلا گیا، تو یحییٰ آفریدی نے شاہ صاحب کو دھوکہ دے کر، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی بات نہ مان کر بڑا نقصان کیا ہے۔ منصور علی شاہ جو سپریم کورٹ میں بلکہ پورے عدالتی فرٹینٹی میں ان کو ایک قابل شخص سمجھا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے ہر چیز پر تھیسس کیا۔ یہ جو ان کا کیس مینجمنٹ پلان ہے، یہ انہوں نے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں نافذ کیا، وہاں پر اس کے بڑے ایفیکٹو نتائج نکلے، وہاں پر بھی کیسز کی تعداد کم ہوئی، اور اب سپریم کورٹ نے پہلے ایک ہفتے کے دوران ہم نے دیکھ لیا کہ حیران کن طور پر وہ زیر التوا مقدمات ختم ہونا شروع ہوئے۔ اگر یہ پلان اگلے 6-8 مہینے چل گیا تو یہ جو 60,435 مقدمات ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ 20-25 ہزار پر آ جائیں گے، اور پھر وہ جو پاکستان کا عدالتی معیار ہے جو ہر روز گرتا جا رہا ہے زیر التوا مقدمات کی وجہ سے، وہ بھی دنیا بھر میں انڈیکس بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب دوسری خبر، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں فیصلہ ہوا کہ تعداد 34 کر دی جائے، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس میں مسودے میں لکھا تھا کہ کیونکہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور یہ جب اعظم نذیر تارڑ نے یہ مسودہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا تھا تو اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ صرف حکومت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد اس وجہ سے بڑھانا چاہتی ہے کیونکہ زیر التوا مقدمات اتنے بڑھ گئے ہیں، اگر یہ تعداد اور بڑھ گئی تو سپریم کورٹ اس گیپ کو کور نہیں کر سکے گی۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں 2 ایڈ ہاک ججز لے کر آئے تھے قاضی صاحب، 30-30 لاکھ روپے ان دونوں ایڈ ہاک ججز کو تنخواہیں دی تھی، صرف اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ میں قاضی صاحب اپنی اکثریت بنا سکیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ نے یہ جو قانون سازیاں سپریم کورٹ کے ججز کو بڑھانے کے لیے کی، کیا یہ اس وجہ سے تھی؟ کیا حکومت واقعی سنجیدہ ہے کہ زیر التوا مقدمات کو ختم کیا جائے؟ بالکل نہیں۔ سپریم کورٹ میں حکومت اپنے من پسند ججز لانا چاہتی ہے، اور تاکہ سپریم کورٹ میں ان کی اکثریت ہو۔ اب منصور علی شاہ کا جو پلان تھا اس میں پہلے 10-12 دنوں میں ہی نتائج آنا شروع ہو گئے، تو حکومت کا تو یہ جواز بالکل ختم ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد اس وجہ سے بڑھائی جا رہی ہے کہ ہم نے زیر التوا مقدمات ختم کرنے ہیں۔ یحییٰ آفریدی ہوں یا جو بھی سپریم کورٹ کے با اختیار لوگ ہیں، وہ کم از کم اب یہ جواز تو حکومت کو دے سکتے ہیں کہ ہم نے جو کیس مینجمنٹ پلان یہاں پر امپلیمنٹ کیا، پہلے 12 دنوں کے اندر ہی اگر 1-1.5 ہزار مقدمات ختم ہو گئے تو ہمیں سپریم کورٹ میں مزید 17 ججز کی کیا ضرورت ہے؟ اب کم از کم اپوزیشن بھی یہ بیانیہ بنا سکتی ہے، یعنی پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام یا دیگر جماعتیں یا وکلاء برادری، جو وکلاء تنظیمیں ہیں جو سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے خلاف ہیں، یا وکلاء نیشنل ایکشن کمیٹی جو وکلاء تحریک چلانے کے لیے ملک بھر میں کنونشن کر رہے ہیں، ان کو کم از کم ایک نیریٹو مل گیا کہ منصور علی شاہ کا جو برین پروجیکٹ ہے کیس مینجمنٹ پلان،
اس پر چل کے محض 15 دنوں میں 1500 سے 2000 مقدمات ختم ہوئے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ 17 مزید ججز کو سپریم کورٹ میں شامل کیا جائے، ان کو تنخواہیں دی جائیں، لاکھوں کروڑوں روپے جو ٹیکس کے ہیں وہ ان پر خرچ کریں۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایک ایسا ملک جو آلریڈی معاشی پستی کا شکار ہے، وہاں پر ہم 17 ججز کو سپریم کورٹ میں مزید شامل کریں کہ آئیں زیر التوا مقدمات ختم کریں، تو زیر التوا مقدمات تو شاہ صاحب کے پلان پر ختم ہو رہے ہیں، تو یہ پلان ناکام ہوا ہے۔ ہاں، اب وکلاء تنظیمیں پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اسے کیسے استعمال کرتی ہیں، یہ البتہ دیکھنا باقی ہے۔ منصور علی شاہ کو آپ خبروں سے باہر نہیں کر سکتے، منصور علی شاہ کی کامیابی آپ روک نہیں سکتے۔ جو میں نے شروع میں کہا کہ سپریم کورٹ سے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے، تو میری نظر میں یہ بڑی خوشخبری ہے کہ زیر التوا مقدمات ختم ہوئے ہیں، اور اب اس پر جو ہے وہ مراعات جو ہے وہ مزید جو ہے وہ دینی نہیں پڑیں گی۔ اب منصور علی شاہ کامیاب ہوئے ہیں، یحییٰ آفریدی اگر منصور علی شاہ کا کچھ عرصہ ساتھ دیتے تو سپریم کورٹ سے حیران کن مزید تبدیلیاں آتی۔ بہرحال اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کرے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔